حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے امتیوں کو بتایا کہ آخر الزمان نبی امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک جائیں گے، تو اس وقت ان کی باتیں ایک سانپ سن رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ وہ جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے، ان کے ساتھ ان کا ایک ساتھی ہوگا، ان کا امتی ہوگا، وہ بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ جب وہ رات آئی، میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، اس پہاڑ پہ چڑھنا شروع کر دیا، میرے آقا کو اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا۔ میرے آقا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھوں پر سوار ہیں۔ آپ اس غار کے اندر گئے، غار کو صاف کیا، سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ رہ گیا تو اس کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، اس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، کوئی آلہ نہیں تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نے یہ گوارا نہیں کیا، آپ کے عشق نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس سوراخ میں سے کوئی چیز نکل کر، کوئی موذی جانور نکل کر میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کو تکلیف پہنچا دے۔ تو آپ نے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کو آواز دی، یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئیں، غار صاف ہو گئی ہے، آپ کے آنے کے لیے جگہ تیار ہے۔ سیدنا صدیق اکبر بیٹھ گئے اور اپنی پیر کی ایڑی اس سوراخ کے اوپر رکھ دی۔ میرے آقا نے اپنا سر مبارک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھ دیا اور آرام فرمانے لگے۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ ادھر سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حضرت عبد الرحمن، جو مکے کی لوگوں کی باتیں سنتا ہے، سرداروں کے مجلس میں جا کے بیٹھتا ہے، لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، میرے آقا کے بارے میں کیا مشورے ہو رہے ہیں، میرے آقا کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کھانا بناتی ہیں، کھانا بنانے کے بعد اپنے غلام، اپنے ملازم کے ہاتھ دیتی ہیں، وہ بکریوں کو چراتے چراتے اس غار تک آ جاتا ہے۔ کھانا بھی میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، اور بکریوں کا دودھ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ میرے آقا دودھ بھی پیتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، اور آپ کا بیٹا جو سارا دن مجلسیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، وہ باتیں شام کو آ کر اپنے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیتا ہے۔ تو میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام اس غار میں آرام فرما ہیں۔ وہ چلتے چلتے کافر، وہ مکے والے دشمن ابو لہب، عتیبہ اور شیبہ، ان کے ساتھ اور بھی لوگ جمع ہو گئے، جنہوں کے دلوں میں لالچ تھا، تنبیہ تھی انعام و کرام کی۔ وہ چلتے چلتے اس پہاڑ کے نیچے پہنچے، جب وہ نشان دیکھے وہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع کر دے، اس غار کے دہانے پر آئے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مکڑی کو، اے مکڑی آج میرے محبوب کی حفاظت کے لیے اس غار کے اوپر جالا تن دے۔ مکڑی نے اس غار کے دہانے پر، غار کے دروازے پر جالا تن دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کبوتری کو حکم دیا کہ جا کے اس جالے کے اوپر انڈے دے دے۔ کبوتری نے انڈے دے دیے، جس کبوتری نے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی حفاظت کی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے آج بھی اس کی نسل کو زندہ رکھا ہوا ہے، آج بھی اس کی نسل کو مدینہ پاک میں زندہ ہے، آج بھی اس کی نسل میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی در دولت پر ہے۔ آج بھی میرے آقا کے گنبد کے طواف کرتے ہیں، میرے آقا کے گنبد کی
ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں رہتے ہیں۔ جب وہ غار کے دہانے پر آئے، مکے کے کافر اس غار کے دہانے پر پہنچے، ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، اگر اس غار میں داخل ہوتے یہ جالا ٹوٹ جاتا، یہ کبوتری کے انڈے گر جاتے، اندے ٹوٹ جاتے، اس میں کوئی داخل نہیں ہوا۔ اندر سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب بھی ہم پکڑے جائیں گے، اب وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، صدیق غم نہ کر، وہ رب ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کر، وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس رب نے ہمیں حکم دیا ہے ہجرت کرنے کا، وہ رب ہماری حفاظت فرمائے گا، وہ رب ہماری حفاظت فرمائے گا، وہ ہمارے لیے اسباب پیدا فرمائے گا۔ وہ دیکھ کے واپس چلے گئے جس سوراخ کے اوپر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا قدم مبارک رکھا ہوا ہے، اس سوراخ میں وہ سانپ آ کے بیٹھا ہوا ہے، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سن رکھا تھا کہ آخر الزمان ابھی امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر اس غار سے ہوگا، اس رستے سے ہوگا، اس غار میں آ کر 3 دن تک ٹھہریں گے۔ اس غار میں اس سانپ نے اتنے سوراخ کر لیے تھے کہ جب اس غار میں داخل ہوں گے، کوئی ایسا سوراخ، کوئی ایسا رستہ مجھے مل جائے گا، میں بھی آقا کا دیدار کر لوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غار کے اس سوراخ کے اوپر اپنی پیر کی ایڑی رکھی ہوئی ہے، سانپ اندر سے ڈنگ مارتا ہے، بار بار ڈسا ہے، آپ نے ایڑی کو نہیں اٹھایا، آپ کے اس شدت اور تکلیف کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو آپ نے، میرے آقا نے اپنا چہرہ مبارک، جب آپ کے آنسو میرے آقا کے چہرے مبارک پر گرے تو آپ نے اپنی آنکھیں کھولی، پوچھا صدیق کیا بات ہے؟ تو آپ بات کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کوئی جانور ہے جو مجھے بار بار ڈسنے کی کوشش کر رہا ہے، بار بار مجھے ڈس رہا ہے، مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے صدیق اپنا پیر مبارک ہٹا لے اور میرے سامنے کر۔ میرے آقا نے اپنا لواب دہن صدیق اکبر کی پیر کی ایڑی پر لگایا، درد بھی جاتا رہا، زہر بھی جاتا رہا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، ابو بکر صدیق جیسے تو میرا عاشق ہے، تو میرا یار ہے، تو میرا محبوب ہے، اسی طرح یہ سام بھی 300 سال سے اس غار میں آ کے ڈیرے لگا کے بیٹھا ہوا ہے، میرے دیدار کے لیے، میرے ودھا کے مکھڑے کو دیکھنے کے لیے، میرے ودھا کے چہرے کو دیکھنے کے لیے۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سوراخ سے اپنا پیر ہٹا لے۔ سام باہر نکل کر سامنے بیٹھ گیا اور میرے آقا کا چہرہ دیکھنے لگا۔ قربان جاؤں اس سانپ پر جو میرے آقا کا حسن دیکھ کر فدا ہو گیا۔ جب میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام 3 دن کے بعد اس سے آگے سفر طے کیا تو میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں پر سوار ہو گئے۔